بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 7ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور گناہ گار کی شفاعت کا یہ واقعہ اصول کافی میں نقل ہوا ہے۔ داستان کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ روایت ابو بصیر سے نقل ہوئی ہے، اور ابو بصیر حضرت امام صادق علیہ السلام کے قریبی اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، ایک پڑوسی تھا جو کہ باطل حکومت کا ملازم تھا، اور اس نے باطل طریقے سے بہت زیادہ دولت جمع کر لی تھی۔ اس دولت کا اثر یہ تھا کہ وہ اپنے گھر پر شراب اور گانے وغیرہ کی محافل برپا کیا کرتا تھا، کہ جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی۔ میں نے کتنی ہی بار اس کو ان کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت کی، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ آخرکار ایک دن جب میں نے اس کو نصیحت کی تو وہ مجھ سے کہنے لگا، گویا میں ان چیزوں میں پھنس چکا ہوں، لیکن تم ایک پاک نفس انسان ہو جو ان آلودگیوں سے دور ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے مولا یعنی امام صادق علیہ السلام سے میرا ذکر کرنا، امید ہے کہ تمہارے وسیلے سے میری رہنمائی ہو جائے اور میں ہدایت پا جاؤں، اور جن چیزوں میں مبتلا ہوں ان سے نجات حاصل کر سکوں۔ ابو بصیر فرماتے ہیں کہ جب میں امام صادق علیہ السلام کے حضور میں آیا تو میں نے اپنے اس ہمسائے کا ذکر کیا۔ امام نے مجھ سے کہا، اب جب کوفہ واپس جاؤ اور وہ ملاقات کے لیے آئے تو اس سے کہنا کہ جعفر ابن محمد نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے برے کام چھوڑ دو اور توبہ کر لو تو ہم تمہاری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں کوفے لوٹا تو مختلف افراد مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ انہی افراد میں وہ ہمسایہ بھی تھا۔ پس جب ذرا خلوت ہوئی تو میں نے امام صادق علیہ السلام کا پیغام اس تک پہنچایا۔ اس نے یہ پیغام سنا اور گریہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا، اللہ اللہ، کیا امام صادق علیہ السلام نے خود یہ فرمایا ہے؟ میں نے کہا، ہاں امام نے ایسا فرمایا ہے، اور اس کے بعد قسم کھائی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری یہ مدد میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ روز بعد مجھے اس کا پیغام موصول ہوا جس میں اس نے یہ چاہا تھا کہ میں اس سے آ کر ملاقات کروں۔ میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ وہ دروازے کے پیچھے ہی سے مجھ سے ہم کلام ہوا۔ اس نے کہا، اے ابو بصیر، میں نے اپنا تمام مال لوگوں کو واپس کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا لباس تک دے دیا ہے۔ اس وقت میں بے لباس ہوں اور اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں۔ میں نے امام کے حکم پر عمل کیا ہے اور گناہوں کا راستہ بالکل ترک کر دیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کے لیے لباس وغیرہ کا بندوبست کیا، اور پھر کچھ روز بعد اس کا پیغام دوبارہ مجھ تک آیا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ وہ واقعاً شدید بیمار تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً اس حال میں ہے کہ کسی وقت بھی اپنی جان دے دے گا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ ہوش میں آ جایا کرتا تھا۔ آخری بار جب اس کو ہوش آیا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے ابو بصیر، تمہارے مولا نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ابو بصیر اسی سال حج پر گئے۔ جب امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے تو ان کا ایک پیر ابھی دروازے کے باہر اور ایک اندر تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے ابو بصیر، ہم نے تمہارے دوست سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ یہ داستان یہاں پر ختم ہوئی۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، حور کی داستان، ابو بصیر کے اس ہمسائے کی داستان، اور نہ جانے شفاعت اہل بیت کی ایسی کتنی ہی داستانیں گناہ گار انسان کے لیے امید کا در کھلا رکھتی ہیں۔ جیسا کہ تعلیمات اہل بیت سے ظاہر ہے، توبہ میں تاخیر کرانا شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ پروردگار عالم ہماری ہدایت فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے گناہوں سے باز رہنے میں ہماری امداد فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔